السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ اور آپ کے برڈس خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بھائی، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہمارے تمہارے ولاگ میں۔ اچھا، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ 2025 کی برڈس ہم پرچیز کریں یا نہ کریں، مطلب یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ ہم 2025 کے لیے برڈس پرچیز کریں یا نہ کریں، نئے پیئرنگ لگائیں یا نہ لگائیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کلیئرنس کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو فیصلہ لینے میں، ٹھیک ہے؟ اور میری کوشش ہوگی ویڈیو لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو میرے ذہن میں بات ہوگی وہ میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی۔ تو چلتے ہیں پھر ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ 2025 کے برڈس پرچیز کیے جائیں یا نہیں کیے جائیں، آگے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، تو اس میں تو آپ نے دیکھ رہے ہوگے، ظاہر سی بات ہے آپ بھی انالائز کر رہے ہوگے ساری چیزوں کو، کہ سوائے برڈس کا کام ہی نہیں، تقریباً سارے ہی کام ہمارے اسی طریقے سے مسائل کا شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، ہمارے جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو آتا ہے تقریباً زیادہ تر، وہ ہمارا آتا ہے پراپرٹی کا کام، ٹھیک ہے؟ وہی آپ دیکھ لیں کتنے مسائل کا شکار ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا آتا ہے تقریباً گاڑیوں کا بزنس، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی میں تھوڑے دن پہلے خبروں میں یہی سن رہا تھا، تو وہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ گاڑیوں کا بزنس، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 100% میں سے صرف اور صرف 30%، 35% یہ ایک سیل ہوئی ہے، جو ایک لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں۔ تو ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس حساب سے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ خالی برڈس نہیں بتا رہا، برڈس کے تو ابھی میں بات نہیں کر رہا، ابھی میں صرف ان چیزوں کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو برڈس کی طرف سے یا کسی اور چیز کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے مطلب یہ تو ایک اپنے کام کرنے والے کی بات کر رہا ہوں میں، اسی طرح سے آپ جو جاب کرنے والے ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ کتنے پریشان ہیں، اور کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، جو حالات ابھی چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، اور تو اس حساب سے دیکھیں جاب لیس بھی ہو رہے ہیں لوگ، بیچارے جابوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کو جابیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں، صحیح اچھی جابیں نہیں مل پائی، اور جو جابوں پر لگے ہوئے ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک بندے سے 3 4 بندوں کو کام لیا جا رہا ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہیں بیچارے، اور پورا بھی نہیں ہو رہا جو سیلریز وہ لوگ آج کل دے رہے ہیں۔ تو تقریباً ساری چیزوں میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مسائل ہے، پیٹرول وغیرہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ بندہ جاب والا یا پھر اپنا کام والا اس کی کاسٹ بھی نہیں نکال پا رہا ہے، اتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساری چیزوں کو آپ انالائز کریں، ساری چیزوں کو دیکھیں، خالی برڈس کو نہ دیکھیں کہ یار برڈس ڈوب گیا یا برڈس میں یہ ہو گیا ہے، برڈس میں وہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں برڈس، اچھا برڈس کا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں برڈس کا بھی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، ابھی ایکسپورٹ رکا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ مطلب یہ اتنا ایکسپورٹ ہو گیا یا فلانا ایکسپورٹ ہو گیا یا ادھر سے ایکسپورٹ ہو گیا، یہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ ایکسپورٹ، اس کو ایکسپورٹ ہونا نہیں بولتے، ایکسپورٹ بولتے ہیں کوانٹٹی میں ایکسپورٹ جب ہوتا ہے مارکیٹ سے۔ یہ تو ایک نارمل کسی نے اگر کوئی بھیج دی بالفرض، اگر کسی نے ایک بھیج دی چھوٹی موٹی شپ، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو ایک پورے سسٹم میں جو برڈس کا کام ہمارا پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سسٹم میں ہمارے لیے کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، اتنے سے پرندے بھیج دینا، تو باقی سب کیا کریں گے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہے، اور برڈس بھی ابھی اتنا سیل آؤٹ نہیں ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اور اگر سیل بھی ہو رہا ہے تو اس کے دام کوڑیوں کے دام ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس حساب سے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے جو چند ہم نے دوسری چیزوں کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو کہ خالی برڈس میں ہی نہیں، یہ تمام چیزوں پہ کرائسس چل رہا ہے ابھی، جو حالات ہمارے پاکستان میں ہیں، کیونکہ سسٹم چل ہی نہیں رہا ہے کسی صورت بھی، تو کیسے مجھے بتاؤ کہ حالات صحیح ہوں گے برڈس کے؟ اور کوئی برڈس دے کے کھانے والی چیز تو ہے نہیں کہ بندہ جو ہے نا، اگر یہ نہیں سیل ہو رہا تو بندے نے گھر میں پکا کے کھا لی، اب کوئی ایسی چیز تو نہیں، یہ تو شوقین کام ہے اور شوق کے لوگوں کا کام ہے، جو شوق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا شوق میں رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، شوق میں ان کو پالتے ہیں، شوق میں ہی الحمدللہ آج یہ بزنس کے پر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس سے ارن بھی کیا، اور تو اس حوالے سے کہ لوگوں نے اس سے ماشاءاللہ سے کمایا بھی، بہت کمایا ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔
اور آج اگر اس میں یہ مسئلہ ہے تو یہ سب چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ کی، جو حالات ہمارے پاکستان کے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ برڈس میں بھی ہیں. برڈس دیکھیں ہمارا کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم اس کو ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ کھا پی سکتے ہیں تو یار چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ شوق والے ہی بندے لیتے ہیں. تو ابھی جب پاکستان کے حالات ہی صحیح نہیں ہیں، نہ ہی کوئی مطلب یہ کہ کوئی ایکسپورٹ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو، اور نہ ہی کوئی شوقین اس میں آ پا رہے ہیں. کیونکہ ابھی ان کا اپنا ہی گزارا نہیں ہو رہا. ظاہر سی بات ہے، پانی، بجلی، گیس، پھر راشن، پھر بجلی کے بل، پھر گیس کے بل، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ اگر کریں تو کوئی بندہ اس میں آنا ہی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے. اور آ بھی رہا ہے تو وہ بڑی مشکل سے آ رہا ہے. صحیح ہے نا. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر دانہ مہنگا. اگر کوئی برڈس پرچیز کر رہا ہے جو سمجھدار، ویسے تو شوقین بندہ تو آ ہی نہیں رہا، اگر کوئی بندہ پرچیز کر رہا ہے تو دانہ اتنا مہنگا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کرے. اگر ان برڈس کو خرید لیتا ہے تو وہ دانہ کہاں سے اس کا افورڈ کرے گا، کیونکہ ابھی تو اس کے اپنے حالات ہی صحیح نہیں ہیں جو یہ پرچیز کریں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو یہ جو ہے نا میں نے تھوڑی سی باتیں اب سے کریں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پرچیز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں میں آپ سے کلیئر بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فیصلہ لینے میں پریشانی نہ ہو. برڈس کی ایکسپورٹ نہیں ہے، شوقین حضرات نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ جو لوگ، میں سب کی بات کروں گا، وہ جو لوگ بولتے تھے مطلب ابھی جو پچھلے سالوں میں جو ہمارے سیزن گئے ہیں 23 اور 24 کے اندر، اس سے پہلے جو ہمارے سیزن گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کالیں آتی تھی یار سستا کر لو، یہ کر لو، تمہارے پاس تو بریڈ نکلے گی، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. آج ان کے لیے موقع ہے یہ. اگر ان کے پاس مطلب اضافی پیسے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا برڈس پرچیز کریں اور وہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے برڈس کی پرچیزنگ کا، کیونکہ برڈس اس وقت سستے ہیں. اچھا، میں یوں بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ برڈس ہمارے مطلب میرے پاس برڈس ہے تو یہ بکنے چاہیے یا دوسرے کے پاس برڈس ہے تو بکنے چاہیے تاکہ یار ہمارا خالی ہو. نہیں، آپ اگر اس کو اپنے پیچھے دیکھیں، مطلب میں نے جو باتیں کی آپ سے، جیسے گھر خرید و فروخت کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی، اس کا بھی یہی سسٹم ہے. جس کاروبار سے آپ اٹھائیں گے، جیسے گاڑیوں کا ہے، اس کا بھی یہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے بالکل آپ کو پرچیزنگ کرنے کا، کہ جب چیزوں پر پیسے نیچے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ جس چیز پر بھی ہو، خالی برڈس پر نہیں، مطلب آپ گاڑیوں پر لے لیں، آپ مکانات جو گھر خرید رہے ہیں بک رہے ہیں ابھی ان پر لے لیں، فلیٹس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، تو اس وقت جو پرائز ہے نا وہ کم ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو پرائز ہے وہ کم ہے. تو یہی ہے بائنگ کی ٹائمنگ. اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ اس کام میں آنا چاہیے یا یہ کام کرنا چاہیے، تو یہ رائٹ ٹائم ہے بائنگ کا. آپ اس میں اس ٹائم پر بائنگ کیجئے، اس ٹائم پر پرچیز کیجئے، ٹھیک ہے. کوئی سے بھی برڈس آپ کیجئے، کوئی سے بھی لیجئے، اپنا فنچ لیجئے، جاوا لیجئے، لو برڈ لیجئے، کوئی سے بھی لیجئے آپ، بڑے پیروٹ، چھوٹے پیروٹ، جس میں آپ کا موڈ ہے وہ آپ لیجئے. یہ رائٹ ٹائم ہے اس کی پرچیزنگ کا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں اسی لیے تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو. نہ ہی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، نہ ہی شوقین حضرات آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کو پرچیزنگ کرنے کا. اگر آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں پرچیزنگ، تو یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کی پرچیزنگ کرنے کا. اگر آپ کے پاس اضافی پیسہ نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا یہ سسٹم، یا میں نہیں آگے رن کر سکتا، یا میں نہیں چلا سکتا، اس میں پھر آپ کو اپنی طرف سے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے کہ میں یہ پرچیز کروں یا نہیں کروں. میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ یہ میرے برڈز بکیں یا آپ برڈز، میں اس لیے آپ کو ذہن کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی ہو آپ کو، ٹھیک ہے. اور یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آپ سے ڈسکس، آپ سے اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ 2025 کا بریڈنگ سیزن آ رہا ہے اور برڈز اتنے سستے ہیں ابھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ برڈز تو اتنے سستے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. آپ کی سوچ سے بھی بہت سستے برڈز ابھی پرچیز کر رہے ہیں لوگ. تو یہی میرا آپ کو صرف بتانے کا مقصد ہے، پوری چیزوں کو اینالائز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، آپ برڈز کو نہیں دیکھیں کہ برڈز کے حالات خراب ہیں یا برڈز ڈوب گیا یا برڈز میں یہ مسئلہ ہے. ہر چیز پر کرائسس آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی سا بھی برڈز ہو. ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ جو آپ کی جاوا تھی یہ اتنی سستی مل رہی تھی 2011 میں، 2012 میں،
ٹھیک ہے. آپ اگر پیچھے جائیں گے تو یہ جاوا کے ریٹ اتنے سستے تھے, یہ ایک دم سے یہ ریٹ جو بڑے ہیں وہ بھی اس میں یہ سب کھیل ہے بھائی, یہ سسٹم ہے. کیونکہ لوگ جب سستے ہوتے ہیں نا, جب برڈس کو پرچیز کر کے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں, یہ ہر کاروبار کا یہی ہے, چاہے وہ برڈس ہوں, چاہے وہ مکانات ہوں, چاہے وہ گاڑیاں ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں. جو جب چیز سستی ہوتی ہے جب اس کو پرچیز کر لیتے ہیں, اور جب وہ مہنگی ہوتی ہے نا جب اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو آپ پرچیز کریں, کچھ بھی کریں, ضروری برڈس نہیں, آپ کچھ اور بھی پرچیز کر سکتے ہیں جو اس میں آپ کو دلچسپی ہو. میرا تو آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہی آپ اگر سوچ رکھتے ہیں اور آپ کے پاس سیٹنگ ہے اور آپ کی جیب گنجائش دیتی ہے تو آپ لازمی, یہ ٹائم ہے پرچیزنگ کرنے کا کسی بھی چیز کے حوالے سے. تو برڈس اگر پرچیز کرنے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے, چاہے آپ جاوا لیں, چاہے آپ فنچ لیں, چاہے آپ آسٹریلین لیں, چاہے آپ بگ پیرٹ لیں, اور چاہے آپ جو ہے نا یہ لو برڈس لیں, کوئی سے بھی برڈس لیں, یہ رائٹ ٹائم ہے. جو وہ کہتے تھے یار ڈیکینو اتنا مہنگا ہے, یا البائنو اتنا مہنگا ہے, یا کریمنو اتنا مہنگا ہے, یا پاربلو اتنا مہنگا ہے, یا پاربلو آف لائن اتنا مہنگا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کہتے تھے پاربلو پیل فیلو اتنا مہنگا ہے, یا پھر گرین پیل فیلو اتنا مہنگا ہے. سمجھ رہو آپ, وہ جو یہ بات کرتے تھے, آج ان کے لیے بہت ہی زبردست ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ برڈ پرچیز کریں اپنے ایوری میں لگائیں تو وہ لگائیں, چاہے ایک دو پیئر لگا لو, تین پیئر لگا لو, 5 پیئر لگا لو. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو اگر آپ کی جیب گنجائش دیتی ہے تو آپ یہ لگائیں. تو بس یہ کچھ چند باتیں تھیں مجھے آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس پر توجہ دیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو برڈس کو پرچیز کرنے میں. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اور اگر سیٹنگ نہیں ہے تو نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ حافظ.